حمزہ ناصر آفیشل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ اس کا درباری شاعر فرزدق اس کے ساتھ تھا اور طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ حجر اسود کے مقابل آئے تو دل میں خیال آیا کہ حجر اسود کو چوم لے۔ آگے بڑھے، رش اتنا تھا کہ ہمت نہ ہوئی، پھر واپس ایک جانب کھڑے ہو گئے کہ رش کم ہوتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ کرتے ہیں۔ اتنے میں طواف کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے مقابل ایک لمحے کا توقف کیا، لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو بوسہ کیا، آگے بڑھ گئے۔ ولید کو بڑا غصہ آیا کہ لوگوں نے میرے لیے تو راستہ ہی نہیں چھوڑا اور میں بادشاہ وقت ہوں، اور امام زین العابدین کے لیے راہ کشادہ کر دی۔ تو وہ اپنی آتش غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے درباری شاعر فرزدق سے مخاطب ہوا اور حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے کہنے لگا، من ھذا، یہ کون ہے؟ جب آپ کسی کو جانتے نہ ہوں تو پھر کسی کو کہیں کہ یہ کون ہے، کسی کے بارے میں کہیں تو آپ سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، اور جب آپ کسی کو جانتے ہوں تو اس کے بارے میں کہیں یہ کون ہے تو یہ اس کی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، اس کو غیر اہم ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اے کون ہے، تو اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ اب شاعر تو بادشاہ کی منشا سمجھتا تھا کہ بادشاہ چاہتا تھا کہ میری آتش غیظ و غضب کو ٹھنڈک پہنچاؤ، میرے اندر جو الاؤ آگ کے روشن ہیں ان کو ذرا ٹھنڈا کرو اور حضرت امام زین العابدین کی مذمت میں کچھ لکھو۔ لیکن فرزدق شاعر نے سوچا کہ میں جہنم کی آگ کیوں خریدوں، ساری زندگی شاہوں کی مدح خوانی کی ہے۔ تو جب بادشاہ نے کہا نا من ھذا، یہ کون ہے، تو فرزدق بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے۔ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ تیرا من ھذا کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، آج بھی معرفہ۔ کھڑے کھڑے امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھ دیا۔ وہ تو مذمت کے اشعار سننا چاہ رہا تھا، لیکن جب قصیدہ سنا تو بھڑک اٹھا اور فرزدق کو جیل بھیج دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا تو آپ نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جاؤ فرزدق کو دے آؤ۔ فرزدق کو جب تھیلیاں ملی انہیں چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر خادم کے ہاتھ میں واپس دیتے ہوئے کہا، حضرت امام زین العابدین کو میرا سلام دینا اور کہنا ساری زندگی ان ٹگوں پیسوں کے لیے شاعری کی ہے، یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان۔ یزید کا نام بھی مٹ گیا، حسین ابن علی کا نام آج بھی زندہ ہے، حسین ابن علی کا نام کل بھی زندہ ہے۔ تو یہ زندگی ہے، قاتلان حسین عبرت کا نشان بنے۔ جو بھی حضرت امام حسین کے قتل میں شریک ہوا، ابو عبیدہ مختار سقفی کے ذریعے سے کام لیا گیا اور وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ پیاسے رکھ رکھ کے ان کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، جس طرح انہوں نے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ ابو عبیدہ کے لوگوں نے ایسے ہی ایک ایک کو ڈھونڈا، تلاش کیا اور تڑپا تڑپا کے مارا۔ پیاس کی شدت میں سسکتے رہے پانی کو، لیکن ایک قطرہ آب نہیں دیا گیا کہ تم نے نواسہ رسول کے لیے پانی بند کیا، خاندان رسول کے لیے پانی بند کیا جو حوض کوثر کے وارث اور مالک ہیں۔ لیکن کوئی آنکھ ان پہ آنسو نہیں بہاتی کہ ان کو پیاسا رکھ کے مارا گیا، کوئی ان کا نوحہ نہیں پڑتا، کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا۔ تو کربلا کا یہ سبق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قائم حق ہی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے اور بہت جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ حمزہ ناصر آفیشل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔